الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ماہ شعبان المعظم شریف کا یہ آخری عشرہ ہے اور آج کی شب عرس حضور شفیع ملت علیہ رحمت و رضوان کی شب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو فیضان حضور شفیع ملت علیہ رحمت و رضوان سے بہراور فرمائیں اور دین و دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اللہ ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع میسر فرمایا کہ اس عرس کی شب میں ہم اور آپ چند باتیں ایسی سنیں گے کہ جو ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک بہترین ایک یادگار بن جائیں کہ عرس شفیع ملت علیہ رحمت و رضوان کی اس شب کو ہم اور آپ ایک انقلابی شب بنائیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر ہم سب مل کر ان تمام نعمتوں کو شمار کریں، گننا چاہیں تو دنیا کا کوئی کمپیوٹر بھی اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور بن مانگے عطا فرمائی اور بن محنت کے بھی عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ نعمت کثیرہ سے نوازتا ہے، عطا فرماتا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ، نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے کیا کریں۔ عرس شفیق ملت علیہ رحمت و رضوان میں ہمیں اور آپ کو اس آخری عشرے میں عرس کی تقریبات میں شرکت کروا کر ماہ رمضان شریف کے استقبال کی ایک طرح سے وہ دعوت ہے کہ عرس شفیق ملت کے چند روز فوری بعد ماہ رمضان شریف کی آمد کا چرچا شروع ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں لوگ رمضان شریف کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں۔ تو اس تعلق سے کچھ باتیں سنیں اور اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں، اس لیے کہ جیسے ماہ شعبان المعظم میں ایک بڑی رات ہوتی ہے جسے ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، اس سے پہلے جو رجب شریف کا مہینہ آیا تو اس سے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا تو اس میں بھی بڑی رات عطا فرمائی جسے ہم اور آپ شب معراج کہتے ہیں۔ اس کے سوا 2 عیدیں آتی ہیں جس کو بڑی راتوں میں اس کا بھی شمار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ مشہور نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑی راتیں ہوتی ہیں جس کا ہم اور آپ کبھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شب جمعہ یہ بھی بہت بڑی رات ہے۔ بہت بڑی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 12 گھنٹوں سے 14 گھنٹوں کی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عظمت والی رات ہے، قدر والی رات ہے۔ لیکن اس عرس کی تقریب میں اور اس عرس کی شب میں ہم اور آپ جس ماہ مبارک کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ ماہ مبارک کی ہر رات قدر والی ہے، یعنی جس کی ایک عظمت ہے۔ اللہ کے یہاں ماہ رمضان شریف کی بڑی قدر ہے، اور یہ بطور مہمان بن کر ہمارے درمیان آتا ہے، اور چند روز کے بعد یعنی 3 عشرے گزارنے کے بعد پھر وہ ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور ان 3 عشروں میں اگر بندہ خلوص نیتی کے ساتھ اس کا احترام کرے، پورے ماہ رمضان شریف کے روزے رکھیں اور ذکر، اذکار، کلمہ، تلاوت کلام پاک وغیرہ کاموں میں اگر بندہ اس ماہ مبارک کو اگر گزارنے کی سعادت حاصل کریں تو کئی احادیث میں یہ بات نقل ہے کہ قیامت کے دن یہی ماہ رمضان شریف اس بندے کی شفاعت کر کے جنت میں وہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دوہرا فائدہ یہ ہوگا کہ ماہ رمضان شریف میں اگر کوئی بندہ قرآن شریف بھی پڑھتا ہے تو اس کے لیے نعمت بالائے نعمت، کرم بالائے کرم ہوگا کہ قرآن شریف کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف بھی اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ ایک تو ماہ رمضان شریف نور ہی نور، اور پھر اوپر سے قرآن شریف تو نور علی نور، اور یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو یہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف آمادہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کریں۔ ابھی ہم اور آپ جس حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان شریف جو ہے اینڈ اسی لاک ڈاؤن میں باقاعدہ چند روزے بھی اس میں گزر سکتے ہیں، اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہمارے یہاں کسی نے اس معاملے میں کہ مسجد میں تراویح ہونی چاہیے، اس معاملے میں گفتگو نہیں کی، اور یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم حکومت سے یہ بات منوا نہ سکے۔ یا تو ہمارے اعتماد میں، ہمارے یقین میں، یا ہمارے ایمان میں
کہ کچھ یا ہمارے توکل اور یقین میں کچھ تزلزل یا کمزوری ہے کہ جس کا ہم احساس نہ کر سکے، کہ ہم اس کو باور نہیں کرا سکے۔ خیر اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، لیکن یہ چند روز اگر ماہ رمضان شریف کے اس حالات میں بھی گزارنے پڑیں تو ان ایام میں بھی یہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس لیے کہ رمضان شریف کی ہر رات، ہر لمحہ، اس کی ہر ساعت برکتوں والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس شان سے ماہ رمضان جیسی دولت جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ایسی دولت، اتنی بڑی دولت اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں روزے ضرور تھے، لیکن ماہ رمضان شریف جیسی عظیم الشان نعمت، یعنی اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ میں مسلسل اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے بندے کا اتنی بڑی قربانی دینا اور اتنے بڑے امتحان سے گزرنا، اور اس کے بعد جو انعامات ہیں ماہ رمضان شریف کی قدر دانی کے اور ماہ رمضان شریف کے روزے کے، اس کی تراویح کے، قرآن عظیم کی تلاوت کے، ذکر و اذکار کے، یعنی نیک کاموں میں بھی اتنی برکتیں ہیں کہ نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، یعنی اتنا سب کچھ۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ماہ رمضان کی شروعات سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے اتنی آسانی فرما دیتا ہے کہ ہم اور آپ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب اتنے شان والے مہمان کی قدر کیسی ہونی چاہیے، ہم اور آپ خود اس پہ غور کریں گے، تھوڑا سوچیں گے، غور و فکر کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ حالات بنے ہوئے پورے ہندوستان لیول پہ یا دنیا لیول پہ بھی لوگ ایسا کرتے ہوں گے، اللہ بہتر جانے، لیکن خاص کر کے گجرات لیول پہ ہمارے یہاں ایک سسٹم چلی ہے کہ جیسے ماہ رمضان شریف شروع ہوا تو ہمارا یہ نوجوان کلچر جو ہے یا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ رات میں کچھ کھیل کود میں وقت نکالنے کا ایک پلان بنا لیتے ہیں اور اسی میں وہ مگن رہتے ہیں، یعنی سحری تک وہ کھیل ہوگا، سحری کرنے کے بعد پھر فوراً سو جائیں گے۔ اس کے سوا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو ذکر و عبادت بھی کرتے ہوں گے، یا تو پھر فوراً سو جاتے ہیں تراویح شریف کے بعد، اور پھر سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور پھر فجر وغیرہ پڑھ کے آرام کرتے ہوں گے۔ لیکن ان تمام دوست احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر اللہ توفیق دیں تو یہ ماہ مبارک کی کم از کم اتنی قدر ضرور کریں کہ آپ جو ہے تھوڑا یہ کھیل کود سے پرہیز کریں، اس لیے کہ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ میں ایک ایگزامپل دوں جس سے آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر مہمان آئے اور ہمارے اگر 2-3-4 بچے کھڑے ہو کے ایسا کہیں کہ میں ان کے سامنے کھیلوں گا، اور وہ کوئی ایسے گھنونے کھیل کی بات کہے کہ جو ہم اور آپ بھی پسند نہ کرتے ہو، تو آپ اندازہ لگائیے، تھوڑا سوچئے، غور کیجئے کہ یہ کہیں ہمارے اور آپ کے لیے کہیں وبال جان نہ بن جائیں۔ اس کے سوا بہت سارے کھیل جو آج موبائل میں ہیں، تو ہمارے یہاں بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سب کے بچے اس کی طرف بھی راغب ہیں، اور اس میں بھی پوری رات جو ہے اس میں محو ہیں۔ اللہ سے عرض کریں ماہ رمضان کی برکتوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو اور اس وقت جو ہمارا جوان جنریشن ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ آنے والے وقتوں میں جیسے آپ رمضان شریف جب آ رہا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بڑی مشکل سے بندہ قرآن شریف پڑھ پاتا ہے۔ گھر میں کچھ مستورات نے جو پڑھ دیا اور وہ بھی پھر لا کے مسجد میں 27ویں تاریخ کو ہم اور آپ بخشوا لیتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے صرف عورتوں کے پڑھے ہوئے پر یقین کیا اور ہم چٹھی لا کے امام صاحب کو دے دیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے قرآن شریف بخشوا دیا، اب ہمارا بھی کام ہو گیا، حالانکہ جس نے پڑھا ہوگا فائدہ اسی کا ہے۔ تو اس معاملے میں تھوڑا غور و فکر کریں۔ تو رمضان شریف جو ہے
اس کے اندر بڑی برکتیں ہیں اور یہ اس کے نام مبارک سے ہی پتہ چلتا ہے. جیسا کہ رمضان شریف کے نام کے حوالے سے یہ ہے کہ رمضان یہ رمضن کا مصدر ہے اور رمض کا معنی ہے جلنا. تو مفسرین کرام نے رمضان کی چند وجوہ تسمیہ بیان فرمائی ہے. نمبر 1 کہ روزہ گناہوں کو جلاتا ہے. جب اس ماہ کے نام رکھنے کی باری آئی تو سخت گرمی تھی، اس وجہ سے اس کا نام بھی رمضان رکھا گیا، جیسا کہ ربیع الاول اور ربیع الثانی کے جس وقت نام رکھے گئے ہیں اس وقت موسم بہار کا تھا. رمضان کی تیسری وجہ نام رکھنے کی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو اس کی شان ہے، لہذا اس لحاظ سے اس سے رمضان نہیں بلکہ شہر کی اس کی جانب اضافت کر کے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہنا چاہیے. جیسا کہ مروی ہے وَلَا تَقُولُوا جَاءَ رَمضان وَذَهَبَ رمضان، یہ نہ کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ یہ کہو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا. تو یہ 3 وجوہات جو ہے بیان کی گئی. اور یہ عرس شفیق ملت میں یہ پیغام اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ کم از کم ماہ رمضان شریف کے استقبال کا بھی ہمیں اور آپ کو ایک احساس عرس شفیق ملت کی اس شب میں مل جائیں، اور چند روز کے بعد جب وہ ماہ رمضان تشریف لائیں تو ہم بڑے جوش خروش، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور اپنی کمر بستہ ہو کر ہم اس میں عبادت، ریاضت، صدقات، خیرات جو بھی نیکیاں بن سکے زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیاں کرنے کی سعادت حاصل کریں. اور اللہ نے چاہا تو حضور سیدنا شفیق ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان برسے گا، اور ہر مرید، معتقد، متوسل یا جتنے بھی لوگ سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہیں، ایسے تو پوری دنیا میں جتنے بھی سلاسل ہیں سب فیضان قادریت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ہم انہی سلسلے کی ایک کڑی حضور شفیق ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی شب میں یہ استقبال رمضان کے نام سے یہ پروگرام ہم اور آپ پیش کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو اس کو ضرور اپنے دلوں میں بٹھانے کی سعادت حاصل کریں. رمضان شریف کے ماہ رمضان شریف کے جو ہے حروف 5 ہیں. بزرگان دین نے فرمایا کہ رمضان میں 5 حروف ہے: راز سے رضا الہی، میم سے مغفرت الہی، ضاد سے ضمانت الہی، الف سے الفت الہی اور نون سے نوال و عطا الہی مراد ہے. گویا جس نے رمضان شریف میں عبادت کی وہ ان ساری چیزوں کا حقدار بنا دیا جائے گا، یعنی اس سے رضا الہی بھی نصیب ہوگی، مغفرت الہی کا مژدہ بھی سنایا جائے گا، ضمانت الہی بھی میسر ہوگی، الفت الہی بھی نصیب ہوگی اور نوال و عطا الہی بھی نصیب ہوگی. یہ اس کے نام کے 5 حروف کی برکتیں. ارے جب ہمارے بزرگوں نے اس مبارک مہینے کے نام کے 5 حروف کی برکتیں اتنی بیان کی ہیں، تو اب مجھے آپ بتائیں کہ پورے ماہ رمضان شریف کے شب و روز اور ان کی ساعتوں کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس آنے والے عظیم الشان مہمان کا استقبال اس شان سے کریں، اور وہ جب تشریف لے آئیں تو اللہ کے لیے کوشش یہ کریں کہ کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ ماہ رمضان شریف کے پابندی کے ساتھ روزے ضرور رکھیں، اس میں ایک بھی روزہ ضائع نہ ہونے دیں، اس لیے کہ اس کی قدر جنہوں نے جانی ہے انہیں ہی معلوم ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ ماہ رمضان شریف ہے کیا تو وہ تمنا کرتے کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہے. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. چند خصوصیات سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں جو خاص خصائص رکھے ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہیں جو اللہ نے صرف ماہ رمضان شریف میں یہ چیزیں جو وارد ہوئی یا یہ نعمتیں جو ماہ رمضان شریف کو حاصل ہے
کسی اور ماہ مبارک کو حاصل نہیں ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے سب سے اول قرآن مقدس میں یہ بات مذکور ہے کہ مہینے 12 ہیں، اور یہ بھی مذکور ہے کہ ان میں 4 حرمت والے ہیں، یعنی عزت والے، جس کی عزت اور جس کا احترام اور جس کی حرمت باقی رکھنے کا ہمیں اور آپ کو سب کو باقاعدہ تاکیدی حکم ہے۔ یہ حرمت والے اور عزت والے مہینے کون ہیں یہ مذکور نہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک شریف کا نام قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ یعنی یہ تو قرآن شریف میں آیا ہے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ہم ان 4 مہینوں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن یہ بات قرآن میں نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے ہے کون۔ یہ اور بات ہے کہ مفسرین نے احادیث یا اقوال صحابہ سے یا حضور کی حدیث سے اس کو بیان کیا ہے کہ 4 مہینے یہ ہیں، لیکن ان 4 میں سے کسی ایک بھی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن ماہ رمضان شریف کی عظمت یہ ہے کہ صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کا نام رمضان جو رکھا ہے وہ قرآن شریف میں ذکر فرمایا کہ یہ رمضان شریف، یعنی اس کا نام لیا۔ اور اللہ رب العزت اپنی شان اپنے کلام میں جس ماہ مبارک کا نام لے تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اس ماہ مبارک کی اس بارگاہ میں عزت اور احترام کتنا ہوگا کہ جو اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا۔ تو صراحت کے ساتھ نام مذکور ہے، باقی کسی بھی مہینے کا نام صراحت کے ساتھ مذکور نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے۔ دوسری، ماہ رمضان میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، جیسا کہ مذکورہ آیت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی ماہ مبارک میں یعنی اسی ماہ رمضان شریف میں شب قدر ہے، جس کا قیام یعنی عبادت اور شب بیداری 1000 مہینوں کے قیام سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی 1000 مہینے تک رات میں عبادت کرتا رہے، قیام کرتا رہے، شب بیداری کرتا رہے، اور اس شب بیداری میں ذکر و اذکار تلاوت جو بھی اس سے بن سکے وہ کرتا رہے، اور یہاں صرف ماہ رمضان میں شب قدر اگر وہ شب بیداری کر لے تو جو وہ 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہا اس بندے کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کی خصوصیت میں شامل ہے، یعنی دوسرے کسی مہینے میں یہ بات نہیں، جو ماہ رمضان شریف کی صرف اس ایک رات کو یہ فضیلت حاصل ہے، یعنی جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ ہر ماہ میں عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، مگر اس ماہ میں روزہ دار کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ جگ رہا ہے تو بھی عبادت ہے، سو رہا ہے تو بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بھی عبادت میں، ذکر کر رہا ہے تو بھی عبادت میں، استغفار کر رہا ہے تو بھی عبادت میں، یعنی کوئی لمحہ ایسا اس کا نہیں جو عبادت میں شمار نہ ہوتا ہو، کیونکہ وہ روزے دار ہے، پورا دن اسی میں اور رات کی میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اس کی ہر رات عظمت والی ہے۔ بے شک شب قدر کو ایک خصوصیت حاصل ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا، لیکن اس کی ہر رات اگر قدر کی جائے تو ہر رات بہت عظمت والی ہے، لیکن ان عظمت والی راتوں میں شب قدر ہے۔ دوسرا، اس ماہ میں نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ماہ رمضان شریف کی ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص توجہ فرماتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ جنت کے دروازے کھلے ہی رہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمانی حرارت اور ایمانی تقاضوں کے مطابق اپنی مسجدوں کے دروازے نہ کھلوا سکیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور یہ پورا مہینہ جہنم کے دروازے بند ہی رہتے ہیں۔
یہ ماہ رمضان شریف کی خصوصیت ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندوں کی جائز دعائیں باب اجابت تک بالکل آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ یعنی اس میں بندہ جیسی دعا مانگتا ہے فوراً اجابت سے ٹکراتی ہے، یعنی وہاں جا کر لبیک و صادق کہتی ہے۔ یہ ماہ رمضان شریف کی خصوصیت ہے۔ لیکن دعا کا لطف تو کس سے ملے؟ ان کو ملے گا جو رات میں صرف کھیل کود جانتے ہوں یا دنیا کی دوسری چیزوں میں مشغول رہتے ہو۔ لطف تو دعا کا اس سے ملتا ہے جس کو حقیقت میں رمضان شریف کی قدر ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں دعا کی اہمیت ہم نے اور آپ نے کیا سمجھی؟ اب تو اللہ ماشاءاللہ اس کا کوئی ایسا اہتمام بہت کم لوگ کرتے ہیں، ورنہ دعا کا بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ میں آپ کی صرف جانکاری کی خاطر بتا دوں کہ اکثر و بیشتر یہ جو دیا بنا، یہ وہابی، اہل حدیث، یہ سلفی، یہ خطرناک قسم کے جو وائرس بنے ہوئے نا، یہ سارے لوگ لوگوں کو پھنساتے صرف اسی نام پر پھنساتے۔ آپ کسی بھی وہابی یا دیوبندی کو پوچھ کے دیکھیے گا، ان کو جو ان کے اجتماعات میں لیا جاتا ہے تو وہ یہ نام دے کر دیا جاتا ہے کہ خاص دعا ہوگی۔ اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پر ایک خبیث جو ہر وقت لگا رہتا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں، اس کو یہ کہ یہ سنی ہے، حالانکہ وہ سنی نہیں ہے، وہ کہیں قریبی ملک کا ہے۔ یعنی ان چیزوں پر، ان ناموں پر لوگوں کو لیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں دعا کا تصور کیا رہا؟ الفاتحہ ہو گیا۔ اللہ سے ڈریے۔ اب جو یہ الفاتحہ کہہ کے سے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، تو آپ کس کے سامنے پھیلا رہے ہیں؟ کسی دنیا کے عام بندے کے سامنے نہیں، عام کسی بندے کے سامنے نہیں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ ایسے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور آپ ایک سیکنڈ نہیں گزرتی کہ بس وہ آپ کا فاتحہ پورا۔ تھوڑا غور کیجئے اور تھوڑا سوچئے کہ ہم کسی دنیا کے ایک بڑے آدمی کے پاس بھی جاتے ہیں تو کتنا مطلب کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو وہ ماحول کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو مناتے ہیں، اسے ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر جا کے کچھ نہ کچھ وہ چیزیں مطلب میسر آتی ہے۔ میں کسی بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم اللہ کے سامنے دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے نا، وہ ہم سب اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سے ڈر کے، عاجزی کے ساتھ، اس کی رحمت سے امید لگا کر، اور یہ یقین کامل رکھ کر کہ میری دعا رائے گا نہیں جائے گی، اللہ ضرور قبول فرمائے گا، یا تاخیر سے قبول فرمائے گا جو اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، یا اس کی حکمت کے تحت اس دعا کا نعم البدل اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ دعا کے صرف تین ہی آپشن ہے، چوتھا آپشن ہے ہی نہیں، لیکن ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں دعا مانگیے اور بڑا اس کا انتظام کیجیے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ دعا مانگیے کہ روئیے، رونے جیسا چہرہ بنائیے، گڑ گڑائیے، عاجزی کیجیے اور اللہ سے مانگیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے کم و بیش 30 دن اور 30 راتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس میں وہ ہر لمحے میں اپنے بندے کی دعا کا خاص یہ انتظام فرما رکھا ہے کہ بندہ دعا کرے اور فوراً اجابت سے ٹکرا جائے۔ بس اس کا اہتمام کیجیے، کوشش کیجیے۔ ہمارے یہاں تو جیسی تراویح وغیرہ جو ہوتی ہے، اس میں تو ابھی وتر ختم ہوئی، 2 رکعت نوافل کسی نے پڑھے نہیں پڑھے، درود شریف کا ختم پڑھا نہیں پڑھا، تبارک سنی نہیں سنی، درود شریف کا ختم سنا نہیں سنا، اینی ٹائم وتر پڑھ کے لوگ جیسے وہ باہر نکلتے ہیں نا تو ایسے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کا نقصان ہو جائے۔ اس میں نہ امام صاحب کا نقصان ہو رہا ہے، نہ حافظ صاحب کا نقصان ہو رہا ہے، نہ کسی نمازی کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو بھاگ کر جا رہے ہیں نا وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو تو ایک دعا مانگنا آتا نہیں، لیکن جو امام کما حقہ اخلاص کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، اس کے لیے آمین کہنے کی اسے توفیق نہیں کہ کم از کم یہ مانگ رہا ہے سب کے لیے تو میں بھی آمین کہہ دوں تو میرا بھی اس میں حصہ شمار ہو جائے۔ ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی ماہ رمضان میں۔ ہاں، ہم پوری رات جگنے کے لیے تیار ہے،
کہ صرف فضول گفتگو کریں گے یا فضول کام میں ہم پوری رات بتا سکتے ہیں۔ وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر کے ہم 5 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس دعا ہوگی، اور دعا میں کوئی 10 گھنٹہ تو نہیں لگتا، صرف 5 منٹ کا سوال ہے۔ ہم اپنی جو اصل عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت کا جو گدا ہے اور ماں حاصل جو نماز اور عبادت کا ہے، ہم اسی میں غیر حاضر ہیں۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کے بعد بیٹھ کے فرض یا واجب ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو اس مہینے میں جو انتظام کر کے رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، تو کم از کم ماہ رمضان میں تو ٹھہریے اور اس میں تو کچھ مانگیے، اور دعا کے بعد پھر اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ صلاۃ و سلام پڑھیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے، کوئی کروڑوں درود پڑھے، کوئی لاکھوں سلام پڑھے، کوئی ہر دم سلام پڑھے۔ تو یہ درود شریف میں بھی یا سلام میں بھی 3 آدمی 4 آدمی، دوسرے سب وہ بھی باہر جو دعا میں بھی تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے ہم استقبال کر رہے ہیں، ایسے ہی ماہ رمضان کی قدر کر رہے ہیں۔ اس طرح سے قدر کریں گے تو آنے والا وقت ہماری نسلوں کا کیسا بیتے گا، اس کو تھوڑا سوچئے۔ حیرت ہے، اللہ تعالی ہماری قوم پر اور ہمارے سماج پر اللہ خاص رحم و کرم فرمائے۔ دوسرا، اس ماہ مبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ کی 1 تاریخ میں نازل فرمائے۔ توریت شریف اسی ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو نازل ہوئے، یعنی صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام کے ہیں وہ پہلی رمضان، اور توریت شریف اسی ماہ کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی۔ انجیل شریف اسی ماہ کی 13 تاریخ کو نازل ہوئی۔ قرآن مقدس اسی ماہ کی 24 تاریخ کو نازل ہوا۔ اسی ماہ مبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری حضرت سیدتنا ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا وصال اسی ماہ کی 3 تاریخ کو ہوا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال اسی ماہ کی 17 تاریخ کو ہوا۔ جنگ بدر اسی ماہ کی 17 تاریخ کو ہوئی۔ فتح مکہ اسی ماہ کی 20 تاریخ کو ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی ماہ کی 21 تاریخ کو ہوئی، اور اسی ماہ مبارک کی غالباً 9 تاریخ کو ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا وصال بھی ہے۔ تو اس انداز میں یہ چند خصوصیتیں جو ماہ رمضان شریف کو حاصل ہے، اس میں سب سے پہلی خصوصیت جو قرآن کے حوالے سے میں نے بیان کی، اسی قرآن کے ضمن میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ اسی ماہ مبارک کی پہلی شب، جس کو ہم اور آپ رمضان کی پہلی رات کہتے ہیں، چاند رات، تو یہ چاند رات جو ہے نا وہ شب ولادت غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جس یکم رمضان کو تشریف لائے، یہ چاند رات جو ہوتی ہے جس میں ہم پہلی تراویح پڑھتے ہیں، وہ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی شب ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اتنی ساری خصوصیت کا سنگم بن کر ماہ رمضان شریف ہمارے اور آپ کے بیچ آنے والا ہے، اور اس کے چند روز باقی رہ گئے ہیں جس میں اس ماہ مبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان شریف کا پرجوش استقبالیہ جو ہے وہ اہتمام کریں، اور اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، قرآن شریف کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، کلمہ شریف کے لیے۔ ہم دوسری ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، کاش اللہ ہمیں ماہ رمضان شریف کے حوالے سے درس قرآن کی توفیق عطا فرمائیں،
درس تفسیر سننے کی توفیق عطا فرمائیں، درس حدیث سننے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس کے سوا اس وقت جو ہے پوری دنیا جو ہے سوشل میڈیا ورکر میں اپنا سب کچھ پہنچا رہی ہے، کاش ہم اور آپ اس حوالے سے بھی تھوڑا غور و فکر کر کے حضور کی امت تک یہ بھی اہتمام فرمائیں کہ ہم اپنے ائمہ کو لے کر، ہم اپنے امام صاحب کو لے کر، اگر سوشل میڈیا میں فیس بک پر اگر آپ پیج چلا رہے ہیں، فیس بک پر اگر آپ کی ایف بی چل رہی ہے یعنی آئی ڈی ہے، تو آپ یہ اہتمام کریں کہ اپنے ائمہ کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ ماہ رمضان شریف میں یہ کام کریں، اور ان سے یہ سوشل میڈیا ورکر پر کام لے کر امت تک یہ سارے پیغامات پہنچائے جا سکتے ہیں۔ ان سے مسائل پوچھیں، زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں، نماز کے مسائل پوچھیں، روزے کے مسائل پوچھیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ علماء یہ سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن امت اتنی سست ہے اور یہ لوگ اتنے سست ہیں کہ کسی کا اہتمام کرنے کے لیے وہ کبھی انہیں ابھارتے نہیں، انہیں کہتے نہیں، اور نہیں کہنے کی وجہ سے اور لوگ سنتے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سارے اہتمام ہمارے اور آپ کے جو ہے بند ہو گئے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ماہ رمضان شریف سے پہلے تک اگر میری یہ بات آپ تک پہنچے تو پہلی شب سے یہ اہتمام کریں، یا تو پھر جیسا آپ کو موقع میسر آئے آپ افطاری سے پہلے دعا کا انتظام کریں، اہتمام کریں، اور اگر ظہر بعد اگر آپ امام صاحب سے کہہ کر اگر انتظام کر سکتے تو درس کا اہتمام کریں، عصر بعد کر سکتے تو عصر بعد کریں، مغرب کے بعد تو بڑا مشکل اس لیے ہے کہ جیسے رمضان شریف کا روزہ کھلا اور فوراً لوگ جو ہے پورا دن بھوک سے کاٹے ہوتے ہیں تو فوراً ان کو یہ افطاری کے ساتھ ہی کھانا میسر ہوتا ہے، تو تراویح کے بعد کریں، جو بھی آپ کو میسر آئیں آپ ضرور اپنے ائمہ سے یہ فائدہ اٹھائیں۔ اور رمضان شریف میں ہم اور آپ صرف یہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، اللہ اگر آپ کو سمجھ عطا فرمائیں، اور دنیا بھر کی جتنے بھی مساجد ہیں ان تمام دنیا بھر کے متولیوں کو اور وہاں کی سماج کی کمیٹیوں کو اور ذمہ داروں کو اگر یہ سمجھ میں آ جائیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے رمضان کی تراویح پڑھی نے اس لیے چندہ دینا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان شریف کے اندر ایک اپنے عالم دین، اپنے رہنما، اور وہ رسول اللہ کا نائب ہے، اور علم کی نشر و اشاعت، حضور کے دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اور وہ اس پر اپنا پورا قیمتی وقت دے رہا ہوتا ہے، پورا سال، اور وہ الگ سے کوئی تجارت نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو حضور کی امت کے لیے وقف کر دیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، جو پہلے سے ایک اصول ہے، تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ماہ رمضان شریف میں اگر بائی چانس اگر ہمیں اور آپ کو ان کے پیچھے تراویح کا موقع نہیں ملا، ہم نے گھر پہ ہی پڑھی خود سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ سماج کے جتنے بھی ٹرسٹ ہیں، ذمہ دار ہیں، کمیٹیاں ہیں، یا جوان ہیں، یا اپنے اپنے علاقہ وائز جہاں جہاں ایریا ہوتے ہیں وہاں کے چند لوگ جمع ہو کر اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے ائمہ کو اس وقت بھی بڑے جوش اور خروش کے ساتھ، ہمت اور حوصلہ کے ساتھ ان کی ایسی ہی خدمت کریں جیسے آپ پہلے رمضانوں میں خدمت کیا کرتے تھے۔ حفاظ جو ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کسی مسجد میں اتنا بڑا اہتمام تراویح شریف کا ہو یا نہ ہو، جو بڑی تراویح کہتے ہیں، تو تمام 60 لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس رمضان شریف میں امام کو بلا کر، یہ حافظ کو بلا کر یا حفاظ کو بلا کر اگر آپ مسجدوں میں تراویح سنوا رہے تھے تو آن لائن بھی ان سے یہ کام کرایا جا سکتا ہے، یا ان کو پورے دن میں یہ کہہ دیں کہ آپ اپنا ایک ویڈیو بنا لیں جو رمضان شریف کا، اس انداز میں بھی ان سے قرآن سننے کا اہتمام گھروں گھروں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہ اہتمام بڑا سوشل میڈیا کے اس سے بڑا آسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو حفاظ کرام کی بھی بڑی خدمت کریں، لوگ یہ نہ سمجھیں، اس لیے کہ بہت سارے حفاظ کرام جو تراویح سنا کر بڑا کرم فرماتے ہیں امت پر، لیکن بائی چانس اگر وہ اس سال نہ سنا سکے، اور اگر ان کو شیطان نے یہ وسوسہ دلا دیا ماہ رمضان کے جاتے ہی کہ دیکھا اس سال آپ کو اس کا کیا فائدہ ملا، حالانکہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ پوری کائنات کو فائدہ پہنچائے، اور بائی چانس جس نے زندگی میں یہ اہتمام کر کے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور اگر اس سے کسی بھی بہانے آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اگر بائی چانس وہ فائدہ نہیں پہنچا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے حفاظ کی قدر کرتے ہوئے ان تمام حفاظ کا اہتمام کریں، اور میں حفاظ کرام سے بھی عرض کروں گا
کہ آپ کبھی بھی دل پر یہ بات نہ لینا کہ اس رمضان شریف میں مجھے ممبر یا محراب پر بیٹھ کر سنانا نصیب نہ ہوا. آپ سوشل میڈیا پر ماہ رمضان شریف کی قدر کرتے ہوئے اگر آپ تلاوت کریں گے ہی، مجھے امید ہے، لیکن آپ سوشل میڈیا پر اگر کہیں نہیں جانا ہوا، آپ ضرور بھی ضرور قرآن کا ایک رکوع پڑھ دیجئے کم از کم. یا آپ اپنا پارا سناتے ہیں، سوا پارا یا پاؤ پارا، جیسا بھی آپ کا اہتمام ہے، آپ ضرور سنائیے. اس لیے کہ دنیا میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو وہابیوں سے قرآن سن رہے ہیں. اگر آپ اچھا پڑھ رہے ہیں، آپ سنیے، آپ سنائیے. اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس قرآن کی برکتیں آپ کو رمضان کے ختم ہونے سے پہلے بے شمار برکتوں سے مالا مال فرما دے گا. تو یہ ضرور کیجئے. اور یہ ماہ رمضان کے استقبالیہ پروگرام میں جو ہم شریک ہیں، یہ دراصل عرس شفیق ملت علیہ رحمت و رضوان کی شب تھی. تو ماہ رمضان شریف کے استقبال کے لیے چند باتیں جو اس کی خصوصیت ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ اگر ان میں سے ہم نے جتنی باتوں پر بھی عمل کیا تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ساری کی ساری ہماری اور آپ کی بزم کا ثواب ہم بارگاہ حضور شفیق ملت میں پیش کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں رمضان شریف میں جتنی بھی نیکیاں آپ کریں گے، یہ ساری نیکیوں کا ثواب آپ بارگاہ حضور شفیق ملت میں تحفہ پیش کر سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑا اہتمام ہوگا جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور شفیق ملت علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہرہ ور فرمائیں. خانوادہ حضور شفیق ملت کو اللہ تعالیٰ شاد اور آباد رکھیں. ان کی نسلوں میں جو بھی شہزادے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عمر طویل عطا فرمائیں. بالخصوص حضور محسن ملت دامت برکاتہم القدسیہ کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں اور صحت اور تندرستی میں اللہ بے شمار برکتیں عطا فرمائیں. تا دیر ان کا سایہ ہم سب غربا اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ اس عرش کی شب میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت کے تمام افراد کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان شریف کی جو آمد کا وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس آنے والے ماہ رمضان شریف کا پرجوش عبادت اور ریاضت کے ساتھ اہتمام کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائیں. اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ اپنے فضل سے اور بالخصوص حضور شفیق ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدق و طفیل اور ان کے جو بھی خاندانی بزرگ ہیں، ان تمام بزرگوں کے صدقے طفیل اور بالخصوص ان کے جد امجد حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائیں، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ بروز محشر اپنے خاص فضل اور رحم میں اللہ میں جگہ نصیب فرمائیں. حضور کی شفاعت نصیب فرمائیں. حضور اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ کے ہاتھوں سے ہم سب کو حوض کوثر کے جام عطا فرمائیں. پل صراط پر گزر اللہ ہمارے لیے آسان فرمائیں. بلا حساب کتاب جنت القدس میں اللہ داخلہ نصیب فرمائیں. اور جنت القدس اور جنت الفردوس میں بھی اہل بیت اور صحابہ اور بزرگان دین کا پڑوس نصیب فرمائیں. ان کی خدمت کرنے کا ہم سب کو وہاں بھی موقع میسر فرمائیں. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.